الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات پڑھے. عزیزان گرامی و بزرگان قدر، ابھی گزشتہ چند دن پہلے عید غدیر گزری ہے، جو ہماری سب سے بڑی عید کہلاتی ہے، اور سال کی آخری عید یعنی عید مباہلہ جو کہ کل آنے والی ہے، وہ بھی ایک ہماری عظیم عید ہے. عید غدیر عید اکبر ہے، سب سے بڑی عید ہے، اور عید مباہلہ اہل بیت علیہم السلام کی کامیابی کا دن ہے، لہٰذا اس دن بھی ہم عید مناتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس دن کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، کہ علم آ جانے کے بعد جب یہ کج بحثی کرتے ہیں تو اے رسول کہہ دیجئے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے آتے ہیں. ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اس کے بعد مباہلہ کرتے ہیں آپس میں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں. یہ آیت نازل ہوئی. آیت کا شان نزول کیا ہے، کیوں نازل ہوئی؟ تو عزیزان گرامی، مدینے سے کچھ دور ایک جگہ ہے جس کا نام ہے نجران، جہاں عیسائی رہا کرتے تھے. جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ ایک شخص نے دعوی نبوت کیا ہے تو وہ تحقیق کے لیے، جانچ پڑتال کے لیے ان لوگوں نے 80 افراد پر مشتمل ایک وفد تیار کیا. 80 افراد پر مشتمل یہ وفد مدینہ آتا ہے، پیغمبر کے پاس آتا ہے. اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے والے مباحثہ کر رہے ہیں پیغمبر اکرم سے، نبی خدا سے، آخری نبی سے. وہ اپنی بات کہتے چلے جاتے ہیں، اپنی طرف سے دلیلیں پیش کرتے چلے جاتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں، اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں. تو ادھر سے پیغمبر اکرم بھی دلیل پہ دلیل پیش کرتے چلے جا رہے ہیں، اور پیغمبر اکرم جو بھی دلیل پیش کر رہے ہیں وہ حکم خدا کے مطابق، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ ہمارا نبی تو نطق کرتا ہی نہیں جب تک کہ وحی الہی نازل نہ ہو جائے. وہ عیسائی اپنی طرف سے دلیلیں پیش کرتے چلے جا رہے ہیں، اور پیغمبر اکرم قرآن کی آیت کی شکل میں دلیلیں پیش کرتے چلے جا رہے ہیں. جب ان لوگوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ اللہ کے بیٹے اس لیے ہے کیونکہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں ہے، یہ ان کی دلیل تھی. تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں دلیل پیش کر دیا کہ اگر تم باپ نہ ہونے کی بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہو تو ان سے پہلے تمہیں جناب آدم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا ہوگا. مثل عیسیٰ کا مثل آدم قرآن میں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے.
عیسیٰ کی مثال جناب آدم کی سی ہے، جس طرح سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں ہے، اسی طرح سے جناب آدم علیہ السلام کا نہ کوئی باپ ہے اور نہ کوئی ماں ہے۔ اگر تم باپ نہ ہونے کی بنا پر جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہو تو ان سے پہلے تمہیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا ہوگا، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نہ تو کوئی ماں ہے نہ تو کوئی باپ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب دلیل پہ دلیل پیش کیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آیت پہ آیت نازل کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن یہ عیسائی ہے اپنی ہٹ درمی پر اڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پیغمبر اکرم کی کوئی بات نہیں مان رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جب بھی کہیں بحث و مباحثہ ہوتا ہے یا کوئی مناظرہ ہوتا ہے تو مناظرہ کرنے والا، بحث کرنے والا پہلے چھوٹی چھوٹی دلیلیں پیش کرتا ہے، جب چھوٹی دلیلوں سے کام ہو جاتا ہے تو بڑی دلیلوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت پہ آیت نازل کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن یہ عیسائی مان نہیں رہے ہیں، یعنی دلیل کے طور پر یہ آیتیں آتی چلی جا رہی ہے، قرآن نازل ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن یہ مان نہیں رہے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے بڑی دلیل کا انتظام کیا، کیا کہتا ہے؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، کہ اگر یہ علم آ جانے کے بعد، دلیلیں آ جانے کے بعد، قرآن کی آیتیں آ جانے کے بعد جب یہ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں تو اب بڑی دلیل لائیے۔ کون سی دلیل؟ ان سے کہہ دیجئے تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے آتے ہیں، اور آپس میں مباہلہ کریں۔ یعنی پتہ یہ چلا جہاں قرآنی آیتیں کافی نہیں ہوتی ہے وہاں اہل بیت بڑھ کر قرآن کو سہارا دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ قرآن بذات خود کافی ہے، لیکن قرآن ہر کتاب بغیر صاحب کتاب کے کافی نہیں ہو سکتی، لہٰذا یہاں بھی صاحب کتاب کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اب مباہلہ ہے کیا؟ مباہلہ بنا ہے بہالہ سے، یعنی دو گروہ ایک جگہ جمع ہو جائیں اور دونوں اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو یہ ہے مباہلہ۔ تو مباہلہ کرنے کا حق کس کو ہے؟ جھوٹوں پر لعنت کرنی ہے۔ تو جھوٹوں پر لعنت کون کرے گا؟ جو خود جھوٹا نہ ہو، جس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو، جس نے زندگی میں کبھی کفر نہ کیا ہو، وہ جھوٹوں پر لعنت کرنے کا اختیار رکھتا ہے، وہی جھوٹوں پر لعنت کر سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ مباہلہ ہوگا، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے آتے ہیں۔ مباہلہ معین ہو گیا ہے کہ مباہلہ کہاں ہونا ہے۔ اب پیغمبر اکرم مباہلے کے لیے تیار ہے، اصحاب بھی موجود ہے۔ اصحاب یہ سوچ رہے ہیں کہ پیغمبر اکرم ہمیں لے کر جائیں گے، اس لیے کہ یہاں تلوار کی جنگ تو ہے نہیں، سوچ رہے تھے یہاں گردن کٹنے والی ہے نہیں، یہاں زخم لگنے والے ہیں نہیں، بڑے خوش تھے کہ ہم بھی پیغمبر کے ساتھ جائیں گے، لیکن پیغمبر نے کسی کو ساتھ نہیں لیا۔ کسے ساتھ لیتے ہیں؟ اپنے اہل بیت اطہار کو۔ کنہیں ساتھ لیا؟ بیٹوں میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو، عورتوں میں جناب سیدہ جناب فاطمۃ الزہرا کو، اور نفسوں میں مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو لیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھائی یہ اصحاب سوچ رہے تھے کہ سچوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں گے، لیکن عزیزان گرامی، ہم جسے سچا کہتے ہیں، ہمارے سچا کہنے میں اور اللہ تعالیٰ کے سچا کہنے میں بہت فرق ہے۔ ہم کسے سچا کہتے ہیں؟ کہیں کوئی حادثہ ہو گیا، کہیں کوئی بات ہو گئی،
ویسی ہی بات ہو بہو ایک شخص نے آ کر ہمیں بتا دی تو ہم اسے سچا کہتے ہیں کہ اس نے سچ کہا۔ لیکن اللہ کسے سچا کہتا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی نظر میں سچے ہیں۔ یہ اگر پہاڑ سے کہہ دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، یہ کنکریوں کو کلمہ پڑھنے کے لیے کہہ دے تو کنکریاں کلمہ پڑھنے لگے، یہ سورج سے پلٹنے کے لیے کہہ دے تو سورج پلٹ آئے، اور یہ اگر کہہ دے مردوں کے مجمع میں کیوں آ گئی تو مرد عورت بن جائے۔ یہ ہے یہ صادق ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے سچا کہا ہے۔ یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ یہ اگر کہہ دے درزی کپڑے لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو درزی بنا کر بھیج دیتا ہے۔ یہ ہے سچے۔ اور یہ سوچ رہے تھے کہ ہم واقعات کی تصدیق کرنے والے ہم سچے ہیں، نہیں، سچے وہ ہیں یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ مباہلے میں ایسے صادق کی ضرورت تھی۔ صلوات پڑھیں محمد وآل اب مباہلہ کا میدان ہے، پیغمبر اکرم ہے، یہ 80 افراد پر مشتمل لشکر، ان میں عالم دین بھی ہے ان کے مذہب کے، اور بڑے بڑے افراد ہیں جو دولت مند ہیں۔ تو اب پیغمبر اکرم مباہلہ کے میدان میں آتے ہیں۔ کس انداز میں؟ امام حسین علیہ السلام پیغمبر کی گود میں ہیں، امام حسن مجتبی علیہ السلام پیغمبر کی انگلی پکڑے ہوئے ہیں، اور آپ کے پیچھے جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے، اور ان کے پیچھے مولائے کائنات۔ اس انداز سے مباہلے کے میدان میں تشریف لاتے ہیں۔ اب جب عیسائیوں نے دیکھا کہ یہ 5 افراد پر مشتمل لشکر لے کر آئے ہیں، اپنے اصحاب کو نہیں لائے، کسی لشکر کو نہیں لائے، جب انہوں نے دیکھا تو اپنے عالم کو آواز دیتے ہیں، اور جب ان کا عالم دیکھتا ہے کہ یہ صرف 5 افراد پر مشتمل لشکر لے کر آئے ہیں، اس نے یہ جان لیا کہ ان نبی اکرم کو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی صداقت پر اتنا یقین ہے کہ انہوں نے صرف اپنے گھر والوں کو لے کر آیا ہے، کسی اصحاب کو نہیں، کسی اور کو نہیں۔ جب اس نے دیکھا تو وہ یہ کہنے لگا کہ ان سے مباہلہ ہرگز نہ کرنا۔ اگر یہ میں آج ایسی شکلیں دیکھ رہا ہوں، اگر یہ پہاڑ سے کہہ دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، قرآن صامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ قرآن صامت کی فضیلت ہے، اور یہ قرآن ناطق ہے۔ اگر یہ بھی پہاڑ سے کہہ دیں گے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل۔ تو عزیزان گرامی، ان 80 افراد نے، ان عیسائیوں نے جب دیکھا کہ اگر مباہلہ ہو گیا تو عیسائیوں کا وجود زمین سے ختم ہو جائے گا، ایک عیسائی بھی زمین پر باقی نہ رہے گا، تو ان لوگوں نے جزیہ دینا ایکسیپٹ کیا، معاہدہ کیا کہ ہم ہار مانتے ہیں، آپ بددعا نہ کیجئے، ہم اس کے عوض جزیہ دینے کے لیے تیار ہے، آپ ہماری جانیں بخش دیجئے۔ تو عزیزان گرامی، یہ مباہلے کا دن ایک عظیم کامیابی کا دن ہے، اہل بیت کی کامیابی کا دن ہے۔ یعنی جب توحید پر حرف آیا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ذات خدا میں شریک جانتے تھے، اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے، تو جب توحید پر حرف آیا تو توحید کو بچانے کے لیے اہل بیت علیہم السلام آگے بڑھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہم السلام کو کامیابی عنایت فرمائی۔ یہی ہے مباہلے کا دن، جو اہل بیت کی کامیابی کا دن ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں بھی دامن اہل بیت تھامے رکھنا چاہیے، تعلیمات اہل بیت کو یاد رکھنا چاہیے۔ آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ مصیبتیں ہمارے سر پر ہے،
ہمیں اہل بیت کے توسل سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو آنے والا دن ہے، کامیابی کا دن ہے، اس کامیابی کے دن ملک ایران کو کامیابی عنایت فرمائے، تمام شیعان حیدر کرار اور جو دشمنوں سے لڑ رہے ہیں ان کی حفاظت فرمائے، ملک ایران کی حفاظت فرمائے، اور ہمارا حشر و نشر محمد والے محمد کے ساتھ فرمائے، ہمارے امام زمانہ کا ظہور جلد سے جلد فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔